گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ خالی جائے گا تو تب نہ جب وہ بھیجیں گے، وہ خالی لوٹانے کی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مانگنے کا لطف، ہم پتہ ہے حضور خالی دل، لیکن فقیروں کو مانگنے کی عادت یہ ہے، فقیروں کی عادت بن گئی تو مانگنے میں مزہ، سخی کا بھلا ہو، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے گھر پر بستر جمع، مانگنے کا ایک لطف ہوتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ تھا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ تھا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ تھا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نواسوں کا صدقہ تھا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، کس سے پائی؟ حق سے پائی، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم، ہاں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، توجہ ہے، اللہ کا محبوب بنے کون جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اور عاشق مصطفیٰ کی اذان، اللہ اللہ کا کتنا سرسا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ
عاشق مصطفیٰ کی اذان، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ حضرت بلال حبشی کی زبان میں توتلا یہ لقدت تھی، یہ غلط مشہور ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سن لیجئے گا اس بات کو، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کا استعارہ بلال، وہ بلال جسے فاروق اعظم دیکھتے تو کہتے یا سیدی، کیا کہتے تھے فاروق اعظم؟ یا سیدی، اے میرے سردار بلال، اور کہتے تھے محمد کا بلال، رسول اللہ کا بلال، اے ہائے بلال، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ بلال حبشی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ ایمان لائے تو کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنے برداشت کیے مظالم۔ اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا، احسان نہیں رکھتا۔ جب وہاں اتنی تکلیف پہنچی تھی نا تو وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا تو اسی بلال کو حضور نے کعبے کی چھت پہ بھیجا، چڑھ جا بلال کعبے کی چھت پہ اور اذان دے۔ اسی وہاں تو میں قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، حضور یہاں کہاں کروں؟ کہا میری طرف کرا۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے حضور۔ دیکھو مٹی پہ لٹایا جاتا تھا گرم ریت پر اور سزا دی جاتی تھی اسلام لانے کی، لیکن وہ احد کیا کرتے تھے۔ تو آج اسلام نے کیا عزت دی؟ کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور آج بلال استعارہ بن چکا ہے عشق کا۔ جب بات آتی ہے عشق کی تو حضرت بلال کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے بلال حبشی، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ کی اذان۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بھول رہا ہوں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے غازی کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، اور زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ اب کیا رہ گیا؟ زیادہ سے زیادہ انسان کیا دے سکتا ہے؟ جان، جان ہی دے دی۔ اب کیا رہ گیا؟ کیونکہ حسین جانتے تھے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی عبادت میں لگ جائے، ابھی پیدا ہوا اور عبادت میں لگ جائے، یہاں تک کہ پوری زندگی عبادت کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسا شخص بھی جنت میں جا کر افسوس کرے گا۔ کس بات پر؟ کاش کچھ اور کر لی ہوتی۔ ہم تو 5 وقت کی پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں ہم نے کام کر دیا۔ جنت میں جنتیوں کو پہلی غذا ملے گی مچھلی کا جگر، وہ جگر ہوتا ہے خون، یعنی جنت میں جا کر بھی خون جگر پیئیں گے پہلے۔ کس بات پر؟ ہائے افسوس ہم نے وہ قدر ہی نہیں پہچانی۔ جنتی وہاں جا کر پہلے خون جگر پیئیں گے۔ بھئی اور غذا کیوں نہیں ہے؟ مچھلی کا جگر، مچھلی سکھاتی ہے کچھ، ساری زندگی رہتی ہے پانی میں، نکلتی اور مر جاتی ہے۔ ہم کیسے زندہ ہیں؟
ہمیں معرفت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر ہے الا لیعرفون۔ تو ہمیں معرفت کیوں نہیں ہوئی؟ جنت میں جا کے افسوس ہوگا، افسوس ہوگا، کہیں گے ہائے کاش ہم کچھ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، شاست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ عشق آسان نہیں، عشق آسان نہیں، عشق میں دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ نہیں۔ عشق میں کیا بچائی، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے واللہ 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 سفر کرتے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سفر کرتے ہیں نا، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے، یقین کرو نیند بھی نہیں ہوتی، کبھی کھانا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، سونا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہوں نا تو میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہمیں تھوڑی تکلیف آتی ہے ہم فوراً ہمت ہار جاتے ہیں، ارے نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، چلو بیماری ہوں گے نا کیا ہوگا، نصیب میں اگر زندگی ہے تو مریں گے نہیں۔ اے کاش ہم سمجھیں کہ دین کے کاموں میں یہ چیزیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جب کبھی تکلیف آ جائے نا تو وہ ذرا یہ شعر یاد کر لو کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا۔ آئیں گے اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جو اجر ملے گا نا وہ بیان سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، کہ میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال،
میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی اور حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے ابھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ایسی بات ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو سبحان اللہ ایسے نکلے گا سبحان اللہ ابھی پڑھا ہی نہیں نا آپ پڑھا ہی نہیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا کیا معاملات ہوں گے ابھی پتہ نہیں جن کو پتہ ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا اس کا ذوق لیں گے سنو حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد وہ جن کے شانے پہ چادر ہے کالی آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں کبھی آدم علیہ السلام کے پاس کبھی نوح علیہ السلام کے پاس کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس یہ گھومنا پھرانا کوئی خواہ نہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی پھر سناتا ہوں خلیل و نجی مسیح و صفی مسیح و صفی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی نفسی نفسی اذهبوا الى غیری اور جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہیں آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی کو بلاوا کسی دل کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی کو بلاوا کسی دل حال دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی پھر کہوں بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی